میرے پیارے بھائیوں، علماء کرام نے ایک ایسے عمل کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والے معجزات ملے ہیں۔ جس بہن بھائی نے بھی اس عمل کو کیا ہے جو آپ کو آج ہم تفصیل سے آگاہ کریں گے، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ زمین کی 7ویں تہہ میں بھی رزق ہوگا تو اللہ کریم اس انسان کو 10 بار یہ جملہ بولنے پر وہاں سے وہ رزق جاری فرما دیں گے جہاں سے اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اکثر انسان جب اللہ کریم سے رزق مانگتا ہے تو رب کریم بھی اس کو مانگنے پر اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اس نے اتنے رزق کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بندہ پانی کے قطرے مانگتا ہے تو وہ رب کریم سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اسلامک ٹیچر کے دوستو، عمل سے پہلے تو اس بات پر یقین کر لیں کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور وہ جس کے رزق کو چاہے کشادہ کر دے اور جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے۔ اس میں بندے کے کسب کا کوئی دخل نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائے نام کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتہائی مشقت کے باوجود چند ٹکے کماتے ہیں۔ اگر آدمی اس پر پورا یقین کر لے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رزق دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی دکان ہے نہ کوئی ذریعہ معاش، مگر یہ بات انتہائی مجاہدے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ آج بھی ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، مگر وہ بے فکر زندگی گزار رہے ہیں۔ عام آدمی کو یہ درجہ کمال حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے اگر ہر ایک کے لیے یہ حکم لکھ دیا جائے تو کتنے آدمی بددین ہو جائیں گے۔ جہاں تک روپے کمانے میں محنت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کو ایک اختیار دیا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے اس سے آخرت میں باز پرس ہوگی۔ اگر آدمی کمانے میں محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی جزا بھی مرتب کر دیتے ہیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ آپ جہاں جس جگہ بھی کام کر رہے ہوں، وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، مگر روزی کا یقین صرف اور صرف رب کریم پر رکھیں۔ جو شخص اسے مخلوقات کے ہاتھ میں تلاش کرے تو ایسے وہ حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اس رزق تک نہیں پہنچ سکتا جسے وہ طلب کر رہا ہو۔ اسی لحاظ سے خدا پر توکل کرنا رزق و روزی میں اضافے کا سبب ہے، اور مخلوق خدا پر توکل روزی کے کم ہونے کا سبب ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں، جو شخص بھی میری مخلوق پر بھروسہ کرے اور مجھ سے طلب نہ کرے، میں آسمان اور زمین کے اسباب کو اس کے لیے قطع کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو میں اسے نہیں دیتا ہوں، اور اگر مجھے پکارے تو میں اسے جواب نہیں دوں گا۔ لیکن اگر کوئی میرے بندے پر نہیں بلکہ خود مجھ پر بھروسہ کرے تو میں آسمان و زمین کو اس کی رزق و روزی کا سہارا قرار دوں گا، اور وہ اگر مجھے پکارے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور اگر مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو میں اسے عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے طلب بخشش کرے تو میں اسے عفو کروں گا۔ پیارے دوستو، اس یقین کے بعد ہمارے جس بہن بھائی کے کاروبار کا مسئلہ ہو، جس بہن بھائی کا کاروبار نہ چل رہا ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، کسی بھائی کی مسلسل بار بار کافی کمپنیوں میں نوکریوں کی ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی اس کو کام نہ مل رہا ہو، اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، جس بہن بھائی کو روزی کے معاملے میں سخت ترین پریشانی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ یقین مانیے کہ اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کا رزق زمین کے 7ویں تہہ میں بھی ہوگا تو اللہ کریم وہاں سے بھی آپ کو عطا فرما دیں گے، اور اس بات پر آپ کا 100% یقین ہونا چاہیے۔ آپ کا یقین جتنا زیادہ گہرا ہوگا، آپ کو اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو،
اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ بہن بھائیوں نے ہمیں میسج کیے ہیں اور اس عمل کی کارگزاریاں سنائیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہی وظائف آپ کو بتائیں جس سے بہت سارے بہن بھائیوں کو فائدے حاصل ہوئے۔ چند دنوں سے آپ کے لیے ایسے ہی وظائف لے کر آئے ہیں جن سے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگ مستفید ہوئے۔ انہوں نے اس سے بے تحاشا فائدے حاصل کیے۔ اعمال کی کارکردگی بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرنا اور اس عمل پر پختہ یقین کروانا ہے کہ اس سے آپ بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوسرے چینلز طرح طرح کی وظائف بتاتے ہیں، مگر ان سے کس کو فائدہ ہوا یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا۔ الحمدللہ آج جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس عمل کی بہت ہی زیادہ کارگزاریاں ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوئی ہیں۔ 2 دن پہلے ہی ایک بھائی کا واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا کہ اسلامک ٹیچر، اللہ کے فضل و کرم سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ رزق کے حوالے سے بھی بہت پریشانی تھی، جس کی وجہ سے کافی پریشانی بھی تھی۔ پھر ہم نے آپ کے بتائے ہوئے 2 عمل کیے جن کی برکت سے اللہ نے دسترخوان وسیع کر دیا ہے۔ رزق میں برکت ہے، غیبی رزق مل رہا ہے۔ اب میں وہ اعمال بتاتا ہوں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو وسیع کر دیا۔ پہلا عمل، ایک مرتبہ جب میری اہلیہ امید سے ہوئی تو ہم نے نیت کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں بیٹا عطا کر، ہم اس کا نام محمد رکھیں گے۔ ابھی حمل کو 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ہمارا موٹر سائیکل پر مرید کے جی ٹی روڈ پر شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم میاں بیوی اور بچے بال بچ گئے، اور ڈاکٹر بہت حیران تھے کہ حمل کیسے محفوظ رہ گیا۔ لیکن مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا یعنی محمد عطا فرمائیں گے، اور اسی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ رکھا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا اور ہم نے اس کا نام محمد رکھا۔ اور یقین جانیے اس نام کی ایسی برکت ہے کہ بچہ ماشاءاللہ بالکل تنگ نہیں کرتا اور بیماریوں سے بھی محفوظ ہے، اور ہمارا رزق بھی بہت وسیع ہو گیا ہے، گھر میں برکت اور سکون بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس نام محمد کی برکت ہے، کیونکہ اس نام سے اللہ کریم بھی محبت کرتا ہے۔ دوسرا عمل، نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت سے ایسا غیبی رزق ملتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے بھی لوگ خود فون کر کے آرڈر دیتے ہیں۔ کاروبار میں خوب ترقی ہو رہی ہے، ساری مالی پریشانیاں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور اعمال کی برکت ہے۔ بے شک زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ اسی طرح عرفان بھائی کا لاہور سے میسج موصول ہوا اور کہنے لگے کہ اسلامک ٹیچر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے گھر کے حالات بدل دیے۔ وہ بھائی دعائیں دے کر کہنے لگے، محترم اسلامک ٹیچر، اللہ کریم آپ کی نسلوں کو سدا شاد و آباد رکھے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں اور عزتوں سے نواز دے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے، ہم حیران رہ گئے جب سے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ہمارے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی اور اسے دنیا و آخرت کے مسائل حل ہونے کا یقین ہو گیا۔ ہماری معاشی حالات کی تنگی کا ایک اور بڑا سبب ہمارے بڑے بھائی کی نوکری کا تھا۔ عرصہ 2 سال سے بڑے بھائی بے روزگار تھے۔ جب سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے، میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے بہترین نوکری سے نواز دیا ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، یہ وظائف بتانے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ذکر کی جانب لے کر جانا ہے۔ آج لوگ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہی دور ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سکون قلب وہ چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتی، جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی کسی چیز میں اگر تھوڑا بہت سکون ہے تو وہ عارضی ہے۔ حقیقی اور دائمی سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور اس کی یاد میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو عمل آج بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر
اللہ کریم ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے